سلمان صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا امکانات ہیں؟ یہ جو آرمی چیف کا آج کا بیان ہے یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے خطاب اور اس کی ٹائمنگ کی بات کی ہے تو یہ آرمی چیف کی اندرونی یکسوئی، سنجیدگی اور مضبوطی کا مظہر ہے۔ آپ نے کہا کہ دو ٹوک پیغام دیا ہے، تو یہ پیغام انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 مئی سے پہلے بھی جو بات کی تھی اور لوگ توقع نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیں، وہ پورے اعتماد سے بات کر رہے تھے، اور میں نے یاد ہے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا کہ پستور سیکٹر پہ جب پاکستانی فوج کا سپہ سالار ٹینک پہ چڑھ کے نعرہ تکبیر لگا رہا تھا تو مودی صاحب کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بات آگے نکل گئی ہے۔ اور اس وقت دیکھیں مودی صاحب، لیکن اگر اب آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو کچھ اطلاعات ہیں اس بارے میں؟ یہ بیانات آ رہے ہیں، یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ مودی صاحب نے لاسٹ ویک بھی، اور وہ مخاطب کسے کر رہے ہیں کہ ایک جرنیل نے میری آتما رول دی ہے، مطلب کہ یہ جرنیل انہیں ہضم نہیں ہو پا رہا، اور وہ جرنیل اس لیے نہیں ہضم ہو پا رہا کہ ان کی اہمیت اور حیثیت اب صرف پاکستان کے سپہ سالار کی نہیں ہے، دنیا انہیں ایک فاتح جرنیل کے طور پہ لے رہی ہے۔ اس لیے لے رہی ہے کہ بھارت تو پاکستان سے 6 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، اور جو کچھ ان پہ بھوت سوار تھا، تکبر کا، غرور کا، اور وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے تھے اور پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ لنک کر رہے تھے، جب سے 10 مئی ہے اس کے بعد سے آپ صرف مودی صاحب کو نہ دیکھیں، آپ ان کے فوجی جرنیل جو ان کا چیف ہے وہ بھی جو مخاطب کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے کہ جی آپ پاکستان سوچ لیں اس نے نقشے پہ رہنا یا نہیں رہنا، اور پاکستان کے چیف نے ایسی باتیں نہیں کی۔ دیکھیں، انہوں نے زمینی حقائق کا اعتراف بھی کیا ہے، اور جو انہیں ایک میسج دیا ہے وہ میسج یہی ہے، اور میرا خیال وہ میسج مودی صاحب سمجھ چکے ہیں۔ یہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ وہ اب پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اگر دنیا کی عسکری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں نا، کہ ملکوں کے پاس بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک ول پاور جو سپہ سالار کی ہوتی ہے نا، کہ اگر آپ کا سپہ سالار اپنی بنیادی ذمہ داریوں کے حوالے سے یکسو اور سنجیدہ ہو تو اس کی قوت جو ہے وہ فوج کی قوت کو 2 گنا کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے سپہ سالار کے حوالے سے جتنا بھارتی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے وہ سمجھ نہیں رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، دنیا بھر کے اندر پاکستان کا دنیا کا سب سے طاقتور شخص اس کے ساتھ ورکنگ لنچ کر رہا ہے، اور ان کا حوالہ دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ بعض شر میں سے خیر نکلتے ہیں۔ میں آپ کو یاد ہے جب پہلگام واقعہ تھا، میں اس وقت بھی یہ بات کرتا تھا کہ وہ شر تھا پاکستان کے خلاف، اس میں سے خیر نکلی کہ پاکستان نے نہ صرف انہیں دھول چٹائی، ان کو دن میں تارے دکھائے، شکستیں فاش دی، اور دنیا میں پاکستان کے سپہ سالار کو دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہوئی۔ دوسری بات جو افغانستان کے حوالے سے، دیکھیں بات یہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کا سپہ سالار یا پاکستان کا پرائم منسٹر جن طالبان کے لیے ہماری یہ خدمات کی تاریخ ہے، وہاں سے وہ بدماش آئیں، دہشت گرد آئیں، یہاں پر دہشت گردی کریں اور واپس چلے جائیں، ان کو بھی ایک کلیئر کٹ میسج ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ دیکھیں، یہ مخاطب کون تھے؟ مخاطب تھی فوج کی نئی لیڈرشپ جو ان کے سامنے بیٹھی تھی، جنہوں نے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، جن کو وہ انہوں نے لیسن دیا ہے کہ یہ ہماری ترجیحات ہیں، ان ترجیحات کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کی اصل طاقت جو ہے اس کی پیشہ ورانہ اہلیت ہے، ان کی ایشوز پر یکسوئی ہے، ان کا اندرونی اعصابی عمل ہے، اور ان کے اندر جو جذبہ اور ولولہ ہے۔ یہ 4 چیزیں جس پہ فوجیں چلتی ہیں، اور جن کا سپہ سالار ایسا ہو، میرا نہیں خیال کہ اب ان سے کوئی الجھنے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، سیز فائر میں توسیع کی گئی مزید 48 گھنٹے کی۔ اب خواجہ آصف کی قیادت میں اگر ایک وفد گیا ہے تو یہ کس انداز میں بات کرے گا؟ کیونکہ ہم خواجہ آصف کے بہت سے بیانات کو یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں، جس انداز میں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کو لے کر ان کے جو خیالات ہیں۔ اگر ان کی قیادت میں وفد بات چیت کے لیے گیا ہے تو یہ بات چیت کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوحہ کا ایک رول تھا متنازع ایشوز کے حوالے سے، مختلف ممالک کو وہ مذاکرات کی جگہ فراہم کرتے رہے ہیں، وہ رول اس کا بحال ہوا ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ دوحہ مذاکرات کے لیے یہ پیش رفت کے پیچھے ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں جو اس صورتحال کے اندر پاکستان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس میں نہ الجھیں، ہم اس میں رول ادا کریں گے، جس میں قطر نے ہی بنیادی رول ادا کیا ہے، اس میں سعودی عرب بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، اس میں ابوظہبی کے حکمران بھی ہیں،
لہٰذا آپ کا یہ سوال تو بڑا ویلڈ ہے. دیکھیں خواجہ آصف کو بھجوانے کا آپ نے پوچھا کیا مطلب ہے. خواجہ آصف کو بھجوانے کا دیکھیں حکومتوں کے اندر یہ کام تقسیم ہوا ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب کے ذمہ جو کام لگا ہوا تھا یہ میسج جن کو دینا مقصود ہے کہ پاکستان اب کوئی لچک نہیں رکھتا. اب خواجہ آصف کو بھیجنے کا یہ اگر آپ اسحاق ڈار کو بھیجتے ہیں وہ وزیر خارجہ ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں. خواجہ آصف کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں ہم کہ اپنے اس پہ موقف لچک سے کوئی پیچھے نہیں نہیں ہے. ہٹیں گے. اور آگے بھی کون ہے ملا یعقوب ہے وہ وہاں کا خواجہ آصف ہے تو انہوں نے بھی اس کو وہاں پر بھیجا ہے. اب بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کی نتیجہ خیزی خواجہ صاحب سارے شواہد لے کے گئے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ وہ شواہد ایسے نہیں ہے کہ جی کاغذوں میں لکھا ہوا, انہوں نے ایک ایک چیز بتانی ہے. اور کن کو بتانی ہے؟ یہ وہ مقام تھا جہاں پر فیصلہ ہوا تھا افغانستان میں سیاسی عمل کے حوالے سے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت بنے گی. اور طالبان کی حکومت کوئی الیکٹڈ حکومت تو نہیں ہے, یہ ایک بری حکومت تھی. یہ بری حکومت وہاں پر آئی اور بات یہ کہ اس دوحہ معاہدے میں بنیادی بات ہی یہ تھی کہ یہ ہمسایہ ممالک کے اندر یہ اپنی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ طالبان کی پہچان جو تھی. لیکن وہ تو دوحہ معاہدے کے ہی پابند نہیں رہے. اب اگر بیٹھے ہیں بات چیت کے لیے تو آپ کو لگتا ہے جن دوست ممالک کی آپ نے بات کی ان کا کتنا انفلوئنس ہے طالبان پر؟ دیکھیں پاکستان کے لیے تو وہ کھڑے ہیں نا. آپ کسی ایک ملک کا نام لیں, میں نے کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا چین ان سے مطمئن ہے, کیا ازبکستان ان سے مطمئن ہے, کیا تاجکستان ان سے, جن جن کے ساتھ ان کی سرحد لگ رہی ہے سب کو ان سے شکایات ہے. لہٰذا وہ پنگا تو لیا تھا انڈیا کے کہنے پہ. اور اب میرا خیال وہ جو وہیں بیٹھا ہوا ہے ملا متقی وہ کہتا ہوگا کہ تسی سانو بھی مروا دیتا ہے نال. تو بات یہ کہ وہاں پر نتیجہ خیز تو میں نہیں سمجھتا. خواجہ آصف کا وہاں جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان نے اب لچک کوئی نہیں دینی اور ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں. ابھی ہم جب آرمی چیف کی بات کر رہے تھے نا, دیکھیں آپ کی اندرونی مضبوطی اور یکسوئی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتی ہے. پاکستان نے بڑا نقصان برداشت کیا ہے, ہم تو ان کے موسم تھے, احسان فراموشی کی تاریخ وہ لکھ رہے تھے اور ان کو لا کے وہاں پر لگایا, وہاں پر بسایا اور وہاں پر چلایا. اور انہوں نے کیا کیا پاکستان سے جواب میں؟ میرا خیال ہے اب ان کے اندر ایک تقسیم آئے گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں وہ بھی پھنس گئے ہیں بہت بری طرح سے. وہاں پر داعش بھی موجود ہے, وہ ٹی ٹی پی کو میرا نہیں خیال وہ لکھ کے دیں گے دوبارہ, وہ کوئی یقین دہانی نہیں کروائیں گے, اس لیے کہ انہیں تو پتہ ہے کہ ہماری سرزمین نے استعمال ہونا ہی ہے. ان پہ خوف یہ ہے کہ وہاں پر داعش بھی موجود ہے, اگر یہ طالبان اس سے فاصلہ کرتے ہیں تو وہ داعش کے ساتھ مل جائیں گے ایک نیا سے. تو لہٰذا مجھے یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے نظر نہیں آ رہے. البتہ پاکستان کا آپریشن مجھے نتیجہ خیز ہوتا نظر آ رہا ہے, اس لیے کہ پاکستان ایک یکسوئی اختیار کی ہوئی ہے. اس دہشت گردی جس کے سد باب کے لیے ہم نے ایک تاریخ رقم کی تھی, پاکستان نے عالمی جنگ تو آپ کو جیت کے دکھا دی, لیکن مغربی بارڈر پہ پاکستان کا دشمن تھا. اور کیوں تھا؟ انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا, اور اگر یہ معاشی حوالے سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا تو پھر انڈیا یہاں پر کیا آلو چھولے بیچے گا. لہٰذا یہ اصل فیصلہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد اور پنڈی کے اندر آنے والی یکسوئی اور سنجیدگی پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے.